وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانا چاہتا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پر فساد کرے گی؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور زمین پر خون ریزی کرے گی، خون بہائے گی، اور ہم اے اللہ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر دیتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کی تعریف، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ہم آپ کی تقدیس، نقدسو، آپ کے لیے آپ کی پاکی، آپ کی عظمت کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ قالا، اللہ نے فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، میں خوب جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، جس کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے سینوں کو کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، الحمدللہ یہ وہ دعا ہے کہ کسی نے بھی دعوت کا کام کرنا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ آسانی کرے اس کام کے لیے۔ بہرحال آیت نمبر 30 سورہ البقرہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آتا ہے، یعنی کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بعد میں آنے والا خلیفہ۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے خلیفۃ الرسول، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے۔ پھر تمام چاروں ہی خلفائے راشدین جو آئے، جو کامیاب لوگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے 4 اوپر والے نام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلفاء تھے۔ خلیفہ ہوتا کون ہے؟ دیکھیں، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ الحمدللہ پاکستان 1947 میں مارز وجود میں آیا، اس سے پہلے تقریباً 100-150 سال انگریز ہم پہ راج کر رہے تھے۔ انگریزوں نے آ کر ہندوستان پر قبضہ کیا اور ہم سب ان کے تحت آ گئے، ان کی غلامی میں آ گئے۔ اب یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یہ لوگ انگلینڈ سے آئے تھے۔ کون کمانڈ بھیج رہا تھا؟ انگلینڈ سے بادشاہ یا ملکہ، ہز میجسٹی، ہر میجسٹی، جو بھی ان کے اس وقت تھے، بادشاہ یا ملکہ۔ اب یہاں ہندوستان میں انہوں نے اپنا جو نمائندہ چھوڑا تھا اس کو وائس رائے کہتے تھے۔ اب جو بھی حکم اس کو انگلینڈ سے آتا، بادشاہ یا ملکہ کی طرف سے آتا، تو وہ اس پر امپلیمنٹ کرتا، اس کو لاگو کر دیتا۔ اور خلیفہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم نہ بھی ہو، حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق، کیونکہ پیچھے جیسے اس کو پتہ ہے کہ کمانڈ کیا چاہتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنے طور پر بھی کوئی چیز نافذ کر سکتا ہے۔ بس اس کا یہ اختیار ہے کہ جو پیچھے سے اس کو کمانڈ آئے گی وہ اس کو نافذ کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، آدم کو پیدا کیا اور کہا فرشتوں سے کہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بھی حکم دے گا، خلیفہ اس پر عمل کرے گا اور کروائے گا۔
کہ ہے खलीफा का मतलब। अब जब अल्लाह ने ये कहा कि मैं खलीफा बनाना चाहता हूँ, देखिए अल्लाह ने इसमें खलीफा के पास इख्तियारात नहीं होते। जितने इख्तियार होते हैं वो उस वक्त फ़ैसला करता है जब उसके पास कोई हुक्म नहीं आता और वो देखता है कि हालात के मुताबिक उसको क्या फ़ैसला करना है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हो तो फिर वो उसी के मुताबिक फ़ैसले करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मास बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो उनसे पूछा कि फ़ैसले किस तरह करोगे। फरमाया अल्लाह की किताब के साथ। और फिर अगर कहा कि अगर अल्लाह की किताब में वो चीज़ ना पाओ तो फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल के साथ करूँगा, जो आपकी सुन्नत है, जो मैंने देखी, जितनी मुझे मालूम है उसके साथ। फरमाया अगर वो भी ना हो तो फरमाया कि फिर मैं उन दोनों चीज़ों के साथ अपने अंदर इज्तिहाद करूँगा और उसके मुताबिक फ़ैसला करूँगा। तो ये रोल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाया किसको, माज़ बिन जबल को। तो अब जो भी हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए उनको तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना ही था कि जाकर सख्ती ना करना, देखो नफ़रतें पैदा ना करना, लोगों के लिए आसानी करना। जब वो सबसे पहले उनको दावत देना तो कलमे की दावत देना। जब वो ईमान ले आएँ, कलमा मान लें, तो फिर उनको कहना कि नमाज की तरफ आएँ। फिर जब वो नमाज़ पढ़ें तो उनको ज़कात का हुक्म देना और उनको बताना कि ये माल तुम्हारे अमीरों से लेकर तुम्हारे गरीबों में तकसीम किया जाएगा। तो ये बहरहाल बात चली खलीफा के मतलब। देखिए खलीफा जो है उसके पास इख्तियारात नहीं होते। अल्लाह ने इंसान को, आदम को खलीफा बनाया, लेकिन सारे इख्तियारात अल्लाह के अपने हाथ में है। जैसे अल्लाह फरमा रहे हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 111 में, लम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क, उसकी बादशाहत में कोई भी शरीक नहीं है। इसी तरह अल्लाह फरमा रहे हैं सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत 40 में, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलेगा, अल्लाह के हुक्म में आगे कोई किसी का हुक्म नहीं चल सकता। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं वला युशरिकू फी हुक्म ही अहदा, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत 26, कि अल्लाह अपने हुक्म में किसी को भी शामिल नहीं करते। हुक्मरान अल्लाह है, उसी का हुक्म नाफज होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल, अल्लाह के खलीफा, और उन्होंने वही कुछ नाफज किया जो अल्लाह ने आप पर नाज़िल फरमाया। शरीयत अल्लाह की तरफ से आई, हलाल और हराम अल्लाह ने बताया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब चीज़ों को नाफज फरमा दिया। और फिर उनको वजाहत के साथ नाफज फरमाया कि अल्लाह ने एक हुक्म दिया, क्या हलाल है क्या हराम है। अब उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत आती है कि पानी का जितना मुर्दार है वो हलाल है, कौन सा हराम है। आपने इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया, इन सब चीज़ों को लागू कर दिया, नाफज कर दिया। ये है खलीफा। देखिए सरवरी ज़ेबा, जैसे इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, सरवरी ज़ेबा फ़कत इस ज़ाते बेहम ताको है, हुक्म माँ है एक वही, बाकी बुताने आज़री। हुक्म तो अल्लाह ही का चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो कि कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितने लाखों करोड़ों लाखों लोगों की जानें गईं, लाखों हमारी माँओं की, अल्लाह पर बहनों की इज़्ज़तें लुटी। ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इसके आइन में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत से बालातर हो। सुप्रीम कुरान और सुन्नत होगा, अल्लाह करे इस पे अमल भी हो। देखिए फरिश्तों ने क्यों कहा, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह आप एक ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं जो फसाद करेगी, क्योंकि उनको समझ में आ गई कि अब जिस मखलूक को बनाया जा रहा है उसको कोई इरादा और इख्तियार भी दिया जाएगा ताकि उसके साथ वो फैसला करे। और जब इख्तियार आता है तो फिर करप्शन भी होती है। जैसे कि आता है अथॉरिटी टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि जब इख्तियार आता है तो फिर करप्शन भी होती है, और जिसके बाद जितना इख्तियार ज़्यादा हो जाता है, अगर तल्लक अल्लाह से ना हो तो उतनी करप्शन भी ज़्यादा होती है। और आज हम देखें कि लोग अपने इख्तियारात का कितना नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जितने इख्तियारात ज़्यादा दिए जा रहे हैं उतनी ही करप्शन भी बढ़ती जा रही है। तो असल बात यह है कि फ़रिश्तों ने इसलिए कहा कि उनको लगा कि जब इख्तियार मिलेगा तो फसाद भी करेंगे। और इसके बारे में एक रवायत ये भी आती है कि उससे पहले क्योंकि जिन्नों को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया था, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा फरमाया, वो अल्लाह की मासियत नहीं करते। सूरह तहरीम में आता है कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते बल्कि जो उनको हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। आयत नंबर 6 में फरिश्ते अल्लाह के पास रहते हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के करीब हैं।
جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ نے ان کے ساتھ کی ضروریات بھی نہیں ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ معاش کا مسئلہ ہے، نہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسئلے اللہ نے دو قسم کے مخلوق کے ساتھ رکھے ہیں، ایک جنوں کے ساتھ، ایک انسانوں کے ساتھ۔ جن زمین پر تھے یا نہیں تھے، جب تھے تو اب ان کو بھیج دیا گیا ویرانوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، اللہ عالم۔ اب مسئلہ کیونکہ بات آدم علیہ السلام سے ہو رہی ہے انسانوں کے بارے میں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو موضوع بنائیں گے۔ اللہ نے جنوں کو آگ کی لو سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب جب ان کو لگا کہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کہ وہ خود بننا چاہتے تھے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتوں نے اللہ کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو صرف ایک اللہ کے سامنے ایک رائے پیش کی تھی کہ اللہ یہ مخلوق جس کو آپ اختیار دیں گے تو یہ تو زمین پر فساد بھی کرے گی، خون ریزی بھی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، آج فساد بھی ہے، خون ریزی بھی ہے، لیکن اس میں پھر اللہ کے بندے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جتنے رسول، جتنے انبیاء آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ اکبر کے فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ نے فرشتوں کو پھر آدم کے آگے جھکایا بھی، آدم کو اللہ نے فضیلت بھی دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو بھی فضیلت دی۔ یہ سارا کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ بہرحال فرشتوں نے جو اللہ سے کہا اس کو یہاں اللہ نے کوڈ کیا ہے کہ انہوں نے کہا، اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کی ذات جو کہ جس کی تعریف تو خود بہت ساری کائنات کر رہی ہے، اور ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد بھی کر رہے ہیں، آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، آپ کو تو یہ سب کچھ آپ کے شان شان ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ کا مقصد انسان کو پیدا کرنا اس کا امتحان تھا۔ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، اب اللہ چاہتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو یہ امتحان پاس کرتے ہیں۔ جنت کے لیے ایک انٹری ٹیسٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب جنت کو پیدا فرمایا اور جہنم کو پیدا فرمایا، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے وہاں دیکھ کے آؤ دونوں چیزوں کو۔ آئے واپس، دیکھا اللہ کی جنت کو، جہنم کو، تو کہا اے اللہ، عرض کی اے اللہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کسی کے کان میں اس کی بنک بھی پڑ جائے گی تو ساری زندگی کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس صرف محنت کرے گا تو جنت کے لیے۔ اور جہنم اتنی ہیبت ناک، اتنی خوفناک کہ جس کے کان میں اس کی بنک بھی پڑ گئی تو ساری زندگی صرف اس پہ محنت کرے گا، اسی کے لیے کوشش کرے گا کہ اللہ کسی طرح میں جہنم سے بچ جاؤں۔ جنت کے باہر تو بڑی مشکلات ہیں، وہ چیزیں جو انسان کے نفس پر بہت گراں ہیں، بہت بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز سردیوں میں پڑھنا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کو روکنا، اور بہت آنکڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی ہے اللہ جنت کا راستہ تو بڑا مشکل ہے، بہت کم ہی ہیں جو جنت میں جا پائیں گے۔ اور پھر جہنم کے بارے میں عرض کی کہ اللہ جہنم جو ہے اس کے باہر تو بڑی رونقیں ہیں، بڑی خواہشات، بڑی انسان کو وہ چیزیں جو مرغوب ہیں وہ ساری کی ساری تو باہر جہنم کے باہر رکھی گئی ہیں۔ اے اللہ بہت کم ہی ہیں جو اس سے بچ پائیں گے۔ تو یہ وہ امتحان تھا، اللہ جانتے تھے، اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے تھے۔ اللہ نے اس لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون ہے جو بہترین عمل کر کے لے کے آتا ہے۔ میرا اور آپ کا امتحان شروع ہو گیا آدم کی پیدائش کے ساتھ۔ بہرحال اللہ نے اب آدم علیہ السلام کو کچھ علم سکھایا، یہ وہ سارا علم ہے جو ودیت کر دیا گیا آدم علیہ السلام میں، اور اب وہ علم جو ہے آہستہ آہستہ اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے۔ انسان نے قدم رکھ دیا چاند پر، انسان نے بہت ساری چیزوں کو مسخر کر دیا، اور آج کے جو 50 سال پیچھے والا دور ہے یا 100 سال، تو آج جو انسان وہاں سے وہ 100 سال والا پہلے والا انسان جو ہے آج کی ترقی اگر دیکھے تو وہ حیران رہ جائے۔ عروج عاد میں ہاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کمل نہ بن جائے، اقبال کا شعر ہے۔ اتنی ترقی پہ پہنچ گیا انسان نے، بہت سارے علم حاصل کر لیے، فزیکل لا جس سے پوری کائنات چل رہی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں اس کو سمجھ میں آئی۔ موسم کے بارے میں پیشن گوئی ہی کی جاتی ہے، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ فلانے دن بادل وہاں اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ بادلوں کا کم دباؤ ہوگا اور بارش برسے گی، انسان اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔
اور پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس میں یہ تو نہیں پتہ کہ کیسا ہوگا، کیا رنگ ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جینڈر کے بارے میں اس کی جو ہے کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بعض دفعہ غلطی کے امکان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو فزیکل لاز ہیں، آج انہوں نے اتنی ترقی کر لی کہ آج فزکس کی پتہ نہیں کتنی شاخیں ہیں، کیمسٹری کی کتنی کتابیں، کتنے گروپ بنا دیے گئے، اسی طرح بایو جو ہے اس کے کتنے گروپس ہیں، کتنی شاخیں ہیں۔ انسان جو ایک شاخ کے بارے میں جانتا ہے دوسرے کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ سارا علم اللہ نے ودیت کیا کس میں؟ آدم علیہ السلام میں، اور یہ سارے کا سارا علم اللہ اکبر دجال، جو فتنہ دجال، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں۔ وہ اس وقت جب دجال آئے گا تو وہ سارے ہی فزیکل لا کو، بہت ساری چیزوں کو حاصل کر لے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر سے حدیثیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، جہاں چاہے گا نہیں ہوگی، جہاں چاہے گا خشک سالی ہوگی، رزق نہیں ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم اس وقت اپنی پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا۔ بہرحال یہ سارے کا سارا علم، اور اسی طرح آتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے نام اللہ نے سکھا دیے، کن کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 31 ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام چیزوں کے نام، تمام علم ودیت کر دیا، سکھا دیا آدم علیہ السلام کو۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ بتاؤ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ انسانوں کو نہیں پیدا کرنا چاہیے، یہ فساد کریں گے، تو پھر تم بتاؤ آپ ان چیزوں کے نام۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کو تو وہی آتا تھا جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا۔ اگلی آیت نمبر 32 میں فرشتوں نے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے عرض کی، قالوا سبحانک، بول اٹھے اے اللہ آپ پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی بے علمی سے، ہر قسم کے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، الحمدللہ۔ لا علم لنا، بول اٹھے کہ نہیں ہے ہمارا کوئی بھی علم، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی اللہ جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ سارا علم آپ کے پاس ہے، ساری حکمتیں آپ ہی کے پاس ہیں۔ فرشتوں نے سرنڈر کر لیا اس دعوے سے، اس بات سے جو انہوں نے کی تھی، اس سے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، فوراً پلٹا ہے کہ اللہ آپ پاک ہیں، ہمارا کوئی علم نہیں، بس اتنا ہی ہے جتنا آپ نے سکھا دیا۔ دیکھتے ہیں ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے بنو ثقیف نے جو آپ کے ساتھ کیا، اللہ اکبر، اللہ نے آسمان سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ پہاڑوں والا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو بیچ میں پیس دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ضرور ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام قبول کریں گے۔ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتہ پہاڑوں کے اوپر معمور تھا، تو اس لیے اللہ نے جس کو جتنا علم دیا تھا اس کو وہی معلوم تھا۔ آدم کو یہ علم دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، قالا یا آدم، کہا کہ آدم، انبئہم باسمائہم، اب بتاؤ تم ساری چیزوں کے نام، ان کو سارا علم بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ساری علم بتا دیا، جو چیزیں اللہ نے پوچھی فوراً بتاتے گئے۔ کالا، تو اللہ نے کہا، کالا کہ بے شک کیا میں نہیں جانتا، علم اقل لکم انی عالم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ بے شک میں سب کچھ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے غائب ہیں، جو چیزیں تم سے چھپی ہوئی ہیں ان کے بارے میں جانتا ہوں، وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں کہ تم جو ظاہر کر رہے تھے اور جو چھپا رہے تھے۔ فرشتوں کا مطلب یہی تھا کہ ہم اللہ کی تقدیس کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ زمین پر فساد پھیلے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جن جو ہیں پہلے پیدا ہو چکے تھے، انہوں نے زمین پر کافی خون ریزی اور فساد مچایا تھا، اسی بنا پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ واللہ عالم، اللہ بے شک بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو فوقیت دی گئی، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ علم جو مجھے اور آپ سب کو حاصل کرنا ہے، دونوں قسم کا علم، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ دو علم ہیں، ایک ریویلڈ نالج،
ایک ایکوائرڈ نالج. ریویلڈ نالج اس کو کہتے ہیں جو ہم اللہ کی طرف سے ہماری طرف آتا ہے، یعنی کتابوں کے ذریعے. یہ قرآن پورا ریویلڈ نالج ہے. ایکوائرڈ کیا ہے؟ ایکوائرڈ جس کو ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنے حواس ہمسا کے ذریعے، آنکھوں سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے چکھنا، سونگھنا، یہ سارے حواس ہمسا ہیں. پھر ہمارا دل، ہمارا دماغ اس پہ پروسیس کرتا ہے، پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. یہ ہے ایکوائرڈ علم. اور پھر اس کا جیسے جیسے انسان اس کو حاصل کرتے رہے ویسے ویسے اس کو نام دیتے رہے. پہلا انسان کوئی ہوگا جس نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر دوسرے پتھر سے ٹکرایا ہے، چنگاڑی نکلی ہے، تو اس سے سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایک توانائی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، آگ حاصل کی جائے گی. اور آج توانائی کے کتنے طریقے آگے، ہم پانی کے ساتھ، پانی اوپر سے گرتا ہے تو اس سے چلتی ہے پنچکی، اس سے لے رہے ہیں. پھر ہوا میں جو ہے وہ چلتے ہیں پنکھے، اس سے حاصل کر رہے ہیں. اور پھر آج اٹامک انرجی آ گئی، ایٹمی بجلی گھر آ گئے. یہ سب کچھ انسان آہستہ آہستہ طے کرتا رہا. بہرحال اللہ نے انسان کو علم کی بنیاد پر فوقیت دی، اس کا امتحان بھی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرما رہے کہ ہم نے انسان کو فضیلت دی. کس کو؟ بنی آدم کو. اور پھر اللہ نے اس کو بہت ساری وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو فضیلت دی، اس کو عزت بھی دی، اور فضیلت دی بہت ساری مخلوق جس کو ہم نے پیدا کیا اس کے اوپر. انسان اللہ کی بہترین کریشن، اللہ کی بہترین تخلیق. سورہ 3 میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. اور پھر اس کو عزت ملی علم کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالاجماع جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ الق کی آیات ہیں، جس میں اللہ فرما رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اللہ اکبر، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جو بڑا عزت والا ہے، جس نے انسان کو علم سکھایا. الذی علم بالقلم، وہ جس نے علم دیا قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو اس کو پہلے معلوم نہیں تھا. آج یہ قرآن جو ہم پہ نازل ہوا، جس کو ہم اپنی کتاب کہتے ہیں، آج سب سے زیادہ اس امت کو پڑھنا ہے. یقین جانیں ہم جب تک پڑھ رہے تھے، دونوں ہی علم حاصل کر رہے تھے، اس وقت تک اللہ نے یہ دنیا کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں رکھی. آج ہم جب تعلیم سے دور ہوئے، ایکوائرڈ علم سے دور ہوئے، ریویلڈ علم سے بھی دور ہوئے، وحی کے علم سے بھی دور ہوئے، دنیا کے علم سے بھی دور ہوئے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عزت ہم سے چھین لی گئی. آج بھی دیکھیں ہم اپنی جو پچھلے ہمارے دور ہے ادوار مسلمانوں کے، سائنسدان جتنے بھی آئے، جتنے بھی علم آئے، وہ الحمدللہ ابراہیم الفزادی ہے، ابن موسیٰ الخوازمی ہے، یعقوب بن طارق ہے، البرونی، ابن سینا، بہت سارے نام آتے ہیں، محمد ذکری رازی، یہ سب طبیب بھی تھے. ان میں بہت سارے ریاضی دان، بہت سارے ماہر فلکیات، یہ سب مسلمان تھے. لیکن جب مسلمانوں نے اپنا فرض یاد نہ رکھا، بھول گئے، تو پھر ان پر یہ آج جو ذلت مجھ پر اور آپ پر چھائی ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ اوپر نہ دیکھے، ماننا کہ مت ہے جزر کے بعد، دریا کے جو ہمارے اتر نہ دیکھے. مولانا حالی کے شعر ہے. اللہ اکبر. بہرحال علم کی کتنی فضیلت ہے، اور اسپیشلی جب یہ دونوں علم آتے ہیں، ریویلڈ علم اور ایکوائرڈ علم اکٹھے ہوتے ہیں، تو پوری دنیا میں خیر لے کے آتے ہیں. لیکن جب ایکوائرڈ علم بڑھ جائے، ریویلڈ علم کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، اللہ کے دین کو پیچھے ڈال دیا جائے اور دنیا کی ترقی میں آ جائے، تو پھر تباہی ہے. ایٹم بم بن گئے، پتہ نہیں انسانوں نے اپنی تباہی کے کتنے سامان بنا لیے. اللہ اکبر. یہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان بناتے جا رہے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے کتنے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے، کتنا قتل کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو بھوکا مارا جاتا ہے. یقین کریں اتنا کھانا اللہ نے دیا ہوا ہے، ٹنوں کے حساب سے ضائع کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ میں جو اس کی ویلیو ہے اس کی قیمت کو مینٹین رکھا جائے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. بہرحال علم کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس رویل علم، کیونکہ اب یہ قرآن ہی قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو اور حدیثوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی مکمل کرتے ہیں۔ علم کا تھوڑا سا، کیونکہ علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، اب ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے جب دوسری وحی جس کے بارے میں آتا ہے وہ سورہ قلم تھی، وہاں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جس سے تم لکھتے ہو۔ اللہ کرے ہم ان دونوں علموں کی طرف آئیں، سب سے پہلے رویل علم کی طرف، وحی کے علم کی طرف، تاکہ ہم انسان بنیں۔ ڈاکٹر بن جائیں لیکن انسانیت نہ ہو تو ڈاکٹر کی سائی سے بھی بدتر ہے، یقین جانیں۔ انجینئر بن جائیں، انسانیت نہ ہو تو پھر وہ اپنے فائدے کے لیے ایسی بلڈنگ بنائے گا جس میں لاکھوں لوگ بیچارے یا ہزاروں لوگ دب جائے، اس کو کیا پرواہ، اس کو تو پیسے بنانے ہیں۔ اور بہت سارے جتنے بھی ہمارے اور معاش ہیں، تو اس سب کا مسئلہ یہی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ حدیث ہے جامع ترمذی کی، راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا، کہا گیا کہ ایک عابد ہے بہت عبادت گزار، دوسرا عالم ہے، اب بتائیں کہ ان میں فضیلت کون زیادہ رکھتا ہے، کون زیادہ عزت والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فضل العالمی علی العابدی، کہ فضیلت ہے عالم کو کس پر؟ عابد پر، کفضلی علی ادناکم، اتنی فضیلت جتنی مجھے تم میں سے کسی ادنا صحابی پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمان پر جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب کی سب، اور زمین پر جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب کی سب، حتیٰ یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں جو پانی میں ہیں وہ سب کی سب رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو لوگوں کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ ذہن بنائیں، دل دماغ سے تیار ہوں کہ ہمیں یہ فضیلت لینی ہے۔ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2682 ہے۔ ابو درداء راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے بھی راہ تیار کی علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی راہ پر چلا، سلک اللہ بہ طریقاً الی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ بے شک فرشتے اپنا پر پھیلا لیتے ہیں طالب علم کے قدموں کے نیچے۔ اللہ اکبر۔ اس طالب علم کے لیے جو کہ خیر کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کی بھلائی والے کام کر سکے یا لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کر آئے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں بخشش کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اللہ سے۔ کون کون؟ جتنی بھی مخلوق آسمان پہ ہے، جتنی زمین پر ہے، اور یہاں تک کہ سمندروں دریاؤں میں مچھلیاں۔ اور آپ نے فرمایا کہ عالم کو فضیلت ہے عابد کے اوپر اسی طرح جس طرح چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء اپنے پیچھے درم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ اب جو بھی چاہتا ہے نا انبیاء کی وراثت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، اتنا ہی علم حاصل کر لے، اتنا ہی وہ وراثت میں حصہ پا لے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی، عزت دی، فرشتوں کو ان کے سامنے جھکایا، یہ اور اللہ نے ان کے سامنے، فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو ان کو علم کی بنا پر ان دونوں کو آزمایا گیا، فرشتوں کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے بنی آدم کو سب کو فضیلت دی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس فضیلت کے لیے چل پڑے اور آج ہی سے ارادہ کریں کہ ہمیں دونوں ہی علم لینے ہیں، وحی کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی، اور اپنے کان، اپنے دماغ، اپنے دل، اپنی آنکھیں جو ہیں اسی کے لیے استعمال کرنی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک یہ دل، یہ دماغ، یہ آنکھیں، یہ کان، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفروک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ